بعض مولویوں نے غلط بات پھیلائی اور وہ پھیلتی چلی گئی اور ختم نبوت پہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. انہوں نے ایک جھوٹی روایت لی اور اسی پہ بیٹھ گئے اور ہر جگہ بیان کی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. اب یہ روایت دیوبندیوں نے بھی لکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بریلویوں نے، شیعہ نے بھی، سب نے اس کو لکھا. اور یہ نہیں سوچا چاہے دیوبندی لکھے، بریلی لکھے، کوئی بھی لکھے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ آدم مٹی گارا کے درمیان میں تھے اور آپ کو نبوت مل گئی تو پھر آپ پہلے نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ سوچو ذرا. آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح پیغمبر کو نبوت بعد میں ملی، اور حضرت موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، ابراہیم کو نبوت بعد میں ملی، عیسیٰ تک سب انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، آپ کو نبوت پہلے ملی، تو پھر آپ آخری نبی ہیں یا پہلے نبی ہیں؟ اور ایمان کیا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. تو اس سے قادیانیوں کو دھوکہ ہوا اور اسی سے مولویوں کو، اور اس جہالت میں بڑے بڑے حضرات نے جو کوئی لکھا، بس جو اہل ایمان تھے اللہ انہیں معاف کرے، اور جو اہل شقاق تھے اللہ ان کے عذاب میں اور اضافہ کرے. اس روایت سے کسی کو غلطی لگی، کسی نے کھائی، اور وجہ یہی ہے نا کہ روایت پرستی میں جب آدمی جاتا ہے اور صرف روایتوں کو دیکھتا ہے، قرآن سے کٹ کر روایت کی طرف جائے گا تو وہ ہمیشہ ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا. روایتوں پر بھی اللہ نے کنٹرولر کتاب رکھی ہے تو قرآن رکھا ہے. اب یہ مشکل بات ہے، یہ بات محلہ کو سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں روایات کے لیے بھی میزان قرآن ہے. اللہ نے قرآن کی شان ہی رکھی ہے المیزان، المہیمن، مہیمنن علیہ، کہ ساری کائنات کی کتابیں وہ قرآن کی کسوٹی پہ تولی جائیں گی. حتیٰ کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری ہو، موطا امام مالک ہو، جس پر 70 سے زیادہ فقہا نے مل کر امام مالک فرماتے ہیں 70 سے زائد فقہا کی اجماعی اتفاقی روایات میں موطا مالک میں لایا، اور ہے موطا مالک. اور یہ جو موطا مالک ہے، موطا کہتے بھی اتفاقی چیز کو ہے، جس پر 70 فقہا کا اتفاق ہے، جن کی روایات پر وہ مدینے کا امام مالک ہے. اس نے وہ روایات جمع کی، لیکن وہ 70 نہیں 70,000 فقہا کی بھی تصدیق ہو. جب تک قرآن مقدس تصدیق نہیں کرے گا، نہ موطا چلتا ہے نہ بخاری چلتی ہے. یہ تو ایمان بالقرآن کی بات ہے. اور یوں قرآن کو مانو گے تو ایمان محفوظ رہے گا. قرآن کو تم نے دوسری حیثیت دی، روایتوں کو اوپر چڑھایا، اور قرآن کو بھی سمجھا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، فلاں راوی نے جو کہا، اور راوی نیچے ہیں قرآن اوپر ہے، روایتیں نیچے ہیں قرآن اوپر ہے. موٹی سی بات ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں فوراً ہم پہ فتویٰ آتا ہے، اے جی انکار حدیث کی بو آ رہی، اور ادھر تو انکار حدیث کی تمہیں بو اس لیے آ رہی ہے کہ تم خالص قرآن کے منکر ہو اور قرآن کے دشمن ہو. اور حدیث کو حجت بھی ہم نے اس لیے مانا کہ قرآن نے کہا ہے. حدیث کی حجیت کے پر بھی ایمان اس لیے کہ قرآن نے حدیث کو حجت قرار دیا. خیر، روایت آ گئی، میں اس وقت نبی تھا، آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے. اب دیوبندی بھی بیٹھ گئے، بریلی بھی بیٹھ گئے، دوسری کمپنی بھی بیٹھ گئی،
کتابیں پہ کتابیں، کتابوں پہ کتابیں. بھائی سوچو صحیح، یہ روایت اس کا کوئی موڈ بھی ہے، اس کی کوئی سند بھی ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ حالانکہ یہ روایت اگر صحیح سند بھی ہوتی تو وہ صحیح سند تھی، اور قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن کے مقابل صحیح سند بھی حجت نہیں ہے. کیونکہ صحیح سند کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راوی سچی، ایک دوسرے کو ملیں، ٹھیک، اور راوی سچے ہیں، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے لی ہے، تو سچے راوی نہیں بھول سکتے. سچا راوی کبھی نہیں بھولا، سچے راوی کو کبھی وہم نہیں ہوا، سچی راوی کے سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں ہوئی. کس نے تمہیں کہا کہ ہم کہتے ہیں راوی سچے ہوں، امانت دیانت والے ہوں، اور روایت بھی صحیح متصل ہو، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ راوی نہیں بھولا، اسے وہم نہیں ہوا؟